بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ ثروت کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے انہیں کچھ عرصے کے لیے مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی، ساتھ ہی ساتھ سفر کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اینیا نے تو سنا تو فوراً ان کے سر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ پاگل مت بنو اینیا، وہاں تمہارے بھائی اور ڈیڈی کو تمہاری ضرورت ہوگی، ثروت نے پیار سے کہا تھا۔ ضرورت تو آپ کی بھی ہے، پھر آپ کیوں نہیں چل رہی ہمارے ساتھ؟ تمہارے سامنے تو ڈاکٹر انصار نے کہا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر انصار نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، انہوں نے صرف آپ کو بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ اینیا نے بالآخر بات کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ میں جانتی ہوں ممی، آپ کے اور ڈیڈی کے درمیان کوئی ایشو چل رہا ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہی نا؟ نہیں انو، ایسی کوئی، ثروت نے سپٹا کر کہا۔ پلیز ممی، اب کم سے کم آپ مجھ سے تو غلط بیانی نہ کریں۔ میں ولید، حتیٰ کہ ولی بھی جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن آپ ہوں یا ڈیڈی، دونوں میں سے کوئی اس ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تینوں آپ دونوں کے درمیان پنگ پونگ بالز کی طرح حرکت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اور ولید بتا رہا تھا آپ اور ڈیڈی میری شادی کا پلان کر رہے ہیں۔ پلیز ممی، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، پہلے میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جانے دیں، اس کے بعد شادی بھی ہو جائے گی، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ یہ ضروری ہے انو، ثروت نے آہستگی سے کہا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہمیں کوئی فیصلہ کرنے میں سہولت رہے گی۔ ممی کیسا فیصلہ؟ صدمے سے اس کی آواز خود بخود دھیمی ہوگی۔ کیا آپ اور ڈیڈی سچ مچ علیحدگی کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ آخر ایسے کون سے اختلافات ہیں آپ دونوں کے جنہیں سلجھایا نہیں جا سکتا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ دیکھو انو، جب دل پر بوجھ بھر جاتے ہیں نا، تب ایک عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر پاتی ہے کہ اپنا گھر توڑنے کے متعلق سوچے۔ خدا نہ کرے کہ تم پر کبھی ایسا وقت آئے۔ لیکن ممی، ابھی کوئی سوال مت پوچھو اینیا، بعض اوقات انسان کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اس فیصلے کے حق میں دلائل نہیں دے سکتا۔ کچھ روز بعد یا ممکن ہے چند مہینوں کے بعد میں اپنے اندر اتنا حوصلہ محسوس کروں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکوں، لیکن ابھی میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ ثروت کا انداز اس قدر بے چارگی لیے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ ماوا عجب کشمکش کا شکار تھیں، گو کہ وہ بہت واضح انداز میں سمینہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی، اور سچی بات ہے اس کے دل اور دماغ کو اس فیصلے کی حمایت میں کوئی تامل بھی نہیں تھا۔ دقت تھی تو صرف ان کی دھمکی، ان کی جذباتی بلیک میلنگ کا طریقہ کار، یعنی ان کی مستقل خاموشی۔ یہی بات ماوا کے لیے اور بھی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے بار بار آگاہ کر رہی تھی کہ ماں کی بات ماننے کے نتیجے میں وہ خود کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے گی جس سے نکلنا پھر ساری زندگی آسان نہ ہوگا، اور ان کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں وہ اپنا کہا سچ کر دکھائیں گی۔ اگر وہ اپنی فطرت کے برعکس کوئی مطالبہ کر سکتی تھی تو پھر وہ کچھ بھی کر گزریں گی۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، لیکن کوئی حل ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تب ایک ایک کر کے اس نے ان افراد کے نام سوچنا شروع کیے جن سے وہ اس سلسلے میں مدد کی توقع کر سکتی تھی۔ فیضان ماما سے تو اینیا والے سلسلے کی وجہ سے اب تک ناراضی چل رہی تھی، بول چال تک بند تھی، اس لیے وہ تو اس لسٹ سے فوراً ہی فارغ ہو چکے۔ لیکن پھر فیاض ماموں کا خیال آیا۔ اس نے سوچا ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان سے بات کرے، آخر وہ انہیں اشارتاً بھی تو بتا سکتی ہے، اور چونکہ فیاض ماموں کا اس سارے معاملے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا، اس لیے یقیناً ماموں سے بات کر کے ان پر ماں کی ذہنی حالت واضح ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے کال ملائی، لیکن آگے ایک نئی صورتحال اس کے منتظر تھی۔ سمینہ کو کیا پریشانی ہے ماوا؟ فیاض ماموں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے ماموں۔ ماوا کے تمام حواس یکدم چونکنے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیا ممی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا تو کچھ نہیں ہے، فیاض ماموں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے بھی سمینہ نے کب کوئی بات شیئر کی ہے؟ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیشہ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل رہا ہے، بلکہ شاید ہمیشہ کا لفظ میں نے غلط جگہ استعمال کیا ہے۔ سمینہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، لیکن رجب کے انتقال کے بعد اس کے مزاج میں کچھ عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ وہ پہروں خاموش رہتی تھی۔ میں اور تمہاری ممانی اسے بولنے پر آمادہ کرتے اور کئی گھنٹوں بلکہ بعض اوقات تو کئی روز کے بعد وہ بات کرنے پر آمادہ ہوتی تھی، لیکن دل میں آئے خیالات اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے، اور جو انسان اپنے دل کی باتیں یا خیالات اپنے قریبی لوگوں سے ڈسکس نہ کرتا ہو، اسے سمجھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے چند روز سے عجیب سے خواب آ رہے ہیں جن میں سمینہ پریشان دکھائی دیتی ہیں۔
پرسوں میری اس سے فون پر بات ہوئی، اس کی آواز سن کر بھی مجھے یہی لگا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، لیکن میرے پوچھنے پر حسب عادت وہ ٹال گئی۔ مجھے تم سے یہ کہنا تھا بیٹا، اپنی ماں کا بہت خیال رکھو، تمہارے لیے اس نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ انہوں نے ماوا کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ماوا نے جیسے بددل ہو کر فون بند کر دیا۔ اسے یاد آیا فیاض ماما اس طرح کی باتیں کوئی پہلی بار نہیں کر رہے تھے، وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بطور خاص اسے سنایا جا رہا ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھی سنتی رہی، پھر بیزار ہو کر باہر آ گئی۔ لون ویسے ہی جھان جھڑکار حالت میں پڑا تھا، آج تو مطلع بھی صاف تھا۔ اس کے ساتھ اسے خیال آیا کہ 2 روز سے اس کی انیا سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، لون کی ابتر حالت پر غور کرتی، انیا کی طرف آ گئی، لیکن یہاں آ کر شازیہ کی زبانی اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا۔ واپسی کب تک ہے؟ پتہ نہیں بی بی، اس بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مالک لوگ ہیں، جب دل کرے آ جائیں گے۔ ماوا جو انیا سے گپ شپ لگا کر اپنا ذہن بٹانا چاہ رہی تھی، یہاں سے بھی بددل ہو کر نکلی، پھر گیٹ سے باہر ہی آ گئی۔ یوں ہی بے مقصد چہل قدمی کرتے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس سمت چل پڑی ہے، چونکہ اس وقت جب اس نے خود کو کسی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کھڑے پایا۔ وہ چونکہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی، اس لیے چند لمحے خالی خالی نظروں سے بلڈنگ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بجلی کا ایک کوندا سے لپکا۔ ارے جلال بھی تو یہیں رہتا ہے، مجھے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا کہ مجھے جلال سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے۔ ممی نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ممکن ہے اسے ممی کی بات کا یقین ہی نہ آیا ہو اور وہ خود انکار کر دے۔ اس کا خیال آنا تھا کہ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائے آمنہ ریاض۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جب ماوا نے ڈور بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک اسی وقت شبی دروازہ کھل کر باہر نکلا تھا۔ ماوا کو دیکھتے اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ جی فرمائیے۔ اس انداز پر ماوا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ پسند تو وہ اسے پہلے بھی نہیں تھا، عجیب اکھڑ اور بدتمیز سا لگتا تھا، اس طرح بات کرنے پر اور بھی برا لگا۔ فرمانا کیا ہے؟ میں جلال سے ملنے آئی تھی۔ کیوں؟ شبی نے بے ساختہ پوچھا اور اب ماوا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جلال کی پرسنل سیکرٹری ہیں جو اپوائنٹمنٹ لیے بغیر ملنے نہیں دیتے؟ شبی نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ناپسندیدگی کی صنعت تو اسے پہلی ملاقات میں دے چکا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ فی الحال اس کی یہاں موجودگی شبی کو بری طرح کھٹکی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو، اس نے اپنی عادت کے برخلاف بات کو طول دیا، تو میں کہوں گی کہ میں جلال کی فرینڈ ہوں، آپ جا کر اس کو بتا دیں کہ میں آئی ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ کسی پرسنل سیکرٹری کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ ماوا نے اچھی خاصی چوٹ کی تھی۔ شبی تل ملایا ضرور، لیکن پھر بھی ضبط کر گیا۔ جلال گھر پر نہیں ہے۔ ماوا پر اوس گر گئی۔ کہاں گیا ہے؟ کب تک واپس آئے گا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا اور اس کے انداز کو شبی نے بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ ٹورنٹو گیا ہوا 1 مہینے سے پہلے واپسی ممکن نہیں، آپ دوبارہ تشریف لانے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ شبی نے رکھائی سے جھوٹ بولا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹورنٹو؟ ماوا نے زیر لب دہرایا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ سنیے، کیا مجھے جلال کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جلال نے غیر ضروری لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر دینے سے منع کر رکھا ہے، اس نے دل جلا دینے والے انداز میں کہا، اور ماوا کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ جلال خود تو اتنا اچھا ہے، یہ فضول قسم کے رشتہ دار پتہ نہیں کس غلطی کی سزا کے طور پر ملے ہیں اسے، ماوا نے پیر پٹک کر سوچا تھا۔ ماوا بری طرح ذہنی تھکن کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اتنی جلدی ہمت ہار دینے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن مقابل اس کی ماں تھی، اور جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ محبت کس طرح انسان کے ارادوں کو ڈگمگا دیتی ہے اور کس طرح کمزور بنا دیتی ہے، اس کا احساس ماوا کو پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس نے ممی کو سمجھانے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ سمینہ نے اس معاملے میں ضد باندھ لی تھی اور اپنے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ حویلی جاؤ، اپنے حصے کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ثبوت لے کر آؤ۔ ماوا نے کئی بار ان سے بحث کی، لیکن سمینہ کی ایک ہی رٹ تھی۔ ان 2 کاموں کو انجام دینے کے لیے آخر جلال سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میری بات ماننے کی یقین دہانی کراؤ، میں تمہیں سارا پلان سمجھا دوں گی۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی اتنا ضدی نہیں پایا تھا جتنا وہ آج کل ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے شہروز سے بات کرنے کی ٹھانی۔
لیکن ایک عجیب بات ہوئی، شہروز کبھی اس سے اتنا خفا نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی اس نے ماوا سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر اس روز اس کا موڈ پہلے سے ہی کسی بات پر خراب تھا۔ رہی صحیح کسر ماوا کی جلد بازی نے پوری کر دی۔ چلو شہروز شادی کر لیتے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ وہ حیران ہوا۔ بس یوں ہی تم کہہ رہے تھے نا، اس نے عذر تراشا۔ جب کہہ رہا تھا کاش اس وقت تم میری بات مان لیتی، لیکن اس وقت تمہیں اپنے شوق اپنے خواب عزیز تھے نا، شادی تمہیں ایک بوجھ کی طرح لگ رہی تھی، اور مجھ سے منگنی اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت۔ میں حیران ہوں ماوا، اتنے سالوں میں تمہارے خیالات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کا لہجہ کرواہٹ لیے ہوئے تھا۔ ماوا ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں ہوا کیا ہے شہروز؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اب میرے سامنے بنو مت ماوا، پھپھو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ یہی کہ اسی شادی کو ٹالنے کے لیے تم نے پاکستان میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم کچھ بھی کہو، لیکن پھپھو اس معاملے میں غلط بیانی کیوں کریں گی؟ میں تو تمہیں خود چند روز میں فون کرنے والا تھا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کے لیے۔ شہروز میری بات تو سنو۔ لیکن شہروز فون بند کر چکا تھا، اور ماوا جانتی تھی اب اسے فون کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شہروز کو جلدی غصہ آتا نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو آسانی سے اترتا بھی نہیں تھا۔ ماوا کو اس کے اشتعال کے ٹھنڈے ہونے تک کا انتظار کرنا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز جان بوجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی ہو۔ ممی کی نفسیاتی الجھاؤ نے اس کے گرد ایسا جال بن دیا تھا کہ پوری کوشش کے باوجود وہ اس جال سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت وہ سر پکڑے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسی وقت سمینہ کمرے سے نکلی۔ کیا بات ہے، اس طرح ماوا کیوں بیٹھی ہو؟ پوچھنے کے انداز میں مکمل لاپرواہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ان دونوں کے درمیان تعلقات کی فضا مثبت ہو۔ میری ابھی شہروز سے بات ہوئی ہے، آپ نے اسے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ ڈونٹ وری مائی چائلڈ، ایسا کچھ نہیں کہا جسے بعد میں کور نہ کیا جا سکے۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ بعد میں؟ ماوا کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ممی؟ آپ میری پوری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کر رہی، سنوار رہی ہوں۔ جائیداد ملتے ہی تمہاری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی دیکھنا۔ لیکن ممی، لیکن اب کچھ بھی نہیں، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے ماوا۔ جواب میں آپ کو دے چکی ہوں، جو آپ چاہ رہی ہیں میں نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، سمینہ نے متحمل لہجے میں کہا اور واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ ماوا مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن صوفے پر نیم دراز ہو کر سستانے لگی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب سوچوں نے یلغار کر رکھی تھی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے احمقانہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بیڈ روم میں گئی تو سمینہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیوں کی ایک خالی شیشی پڑی تھی۔ یہ ہائی پوٹینسی میڈیسن چند روز پہلے سمینہ نے اسی سے منگوائی تھی، اور اس وقت ماوا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گولیاں کس مقصد کے لیے منگوائی جا رہی ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتی ماوا کی سیٹی گم ہو گئی، لیکن اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، اور پھر مرتا کیا نہیں کرتا کہ مصادق اس نے سمینہ کا مطالبہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ خاموش شام چپ چاپ دھرتی پر اتر آئی تھی۔ یہ اوائل اکتوبر کے دن تھے۔ فضا میں نامانوس سی اداسی رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ پچھلے 2 روز سے برسنے والے بارشوں نے خنکی بھی بڑھا دی تھی۔ کبھی کبھی ہوا چلتی تو ہاتھ پیروں میں سنسنی سی دوڑا دیتی۔ ماوا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہسپتال کی عمارت پر جھکا ہوا آسمان بھی ایک گہرے سناٹے کی زد میں لگتا تھا۔ خود اس کے دل کی بھی عجیب حالت تھی، ایسے جیسے ہر طرف محض سناٹا ہو، خاموشی ہو، سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جانے کب سے ہسپتال کے اس کوریڈور میں کھڑی تھی، بالکل سامنے لان تھا۔ اپنے ملگجے ٹراؤزر شرٹ پر اس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، اور پیروں میں گھریلو سلیپرز۔ ممی کو ایسی افراتفری میں ہسپتال لانا پڑا کہ اسے اپنا حلیہ درست کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ الجھے ہوئے بالوں کو اوپر سے سمیٹ کر کیچر میں لپیٹ رکھا تھا، جس سے 2-4 لیٹیں نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ خدا معلوم وہ کتنی دیر اسی طرح بے مصرف کھڑی رہی، پھر اسٹاف نرس کے پکارنے پر پلٹی۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب آفس میں بلا رہے ہیں۔ ماوا نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا، اس کے پیچھے چل دی۔ ڈاکٹر کے پاس تسلی آمیز باتیں تھیں۔ ماوا نے سب خالی ذہنی کی کیفیت میں سنا۔ ممی کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ میدا تو ہم نے واش کر دیا ہے، یعنی آپ کی مدر اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ہوش میں آنے کے لیے انہیں کم سے کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے تو لگ ہی سکتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر آہستگی سے سر ہلایا اور کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد وہ ممی کے سرہانے کھڑی انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی اور رنگت بے حد زرد معلوم ہو رہی تھی۔ یہ تھی اس کی ماں۔
جس نے اپنی ضد منوانے کے لیے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، جس کے بعد ماوا مسلسل ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ ایک خلش، کوئی بوجھ سا آ گیا تھا دل پر، اور سمجھ تو جیسے بالکل ہی جواب دے چکی تھی۔ ممی کی ضد کے آگے وہ بھلے ہی مجبور نہ ہوتی، لیکن ان کے اس اقدام نے اسے بالکل ہی مغلوب کر دیا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اسے اپنی مرضی کے برخلاف کوئی کام کرنے پر مجبور کر سکے، سوائے ممی کے، اور اسی ایک انسان نے بالآخر اسے قائل کر ہی لیا تھا۔ ممی، میں نہیں جانتی آپ نے جو داستان مجھے سنائی وہ صحیح ہے یا غلط، اس میں سچ اور جھوٹ کا تناسب کتنا ہے؟ بابا کی موت فطری تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا؟ اور یہ بھی نہیں کہ وہ عورت اتنی بری ہے جتنا آپ بتاتی ہیں، اس سے کچھ کم زیادہ۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں جن سیکیورٹیز کا آپ مجھے بہلاوا دے رہی ہیں، ان کی حیثیت محض ہوا میں محل بنانے سے زیادہ کچھ نہ ہوگی، لیکن اب میں وہی کروں گی جو آپ چاہتی ہیں، کیونکہ آپ کو کھونے کا حوصلہ میرے اندر نہیں ہے۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب کی اور دونوں بازوں کے سرہانے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ میں اس حویلی میں ضرور جاؤں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے بابا کے قتل کا سراغ مل جائے یا ان کے حصے کی جائیداد ملے۔ میں صرف اس لیے اس حویلی میں جانا چاہتی ہوں تاکہ اس عورت سے مل سکوں جس نے آپ کی نفسیات میں اپنے ناروا رویوں سے اتنی گرہیں لگا دی ہیں کہ میں انہیں چاہ کر بھی نہیں کھول پا رہی، کیونکہ یہ کوئی عام گرہیں نہیں ہیں، یہ نفسیاتی الجھاؤ ہیں۔ مجھے افسوس ہے ممی، اس عورت نے آپ کو نفسیاتی مریضہ بنا دیا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ وہ دیر تک دل ہی دل میں سمینہ سے مخاطب رہی۔ تم گاؤں سے جلدی واپس آ گئے، میرا تو خیال تھا ہفتہ 10 دن تو رکو گے۔ اس روز لنچ کے دوران شبی نے جلال سے پوچھا تھا۔ ہاں، میرا ارادہ تو یہی تھا، لیکن جلال نے اس آخری لفظ کو پرسوچ انداز میں کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا۔ وہ تو ابھی تک شبی کو بھی ماوا کے متعلق اپنے خیالات نہیں بتا سکا تھا، کچھ کے والدین اور دادی سے اس متعلق بات کرتا، کچھ اس کی کم ہمتی، کچھ گھر کا سخت ماحول۔ جتنے دن حویلی میں رکا منصوبے بناتا رہا اور پھر تھک ہار کر واپس آ گیا۔ کس بات کی آخر جلدی تھی اسے کہ گھر والوں کو اپنی پسند سے اتنی جلدی آگاہ کیا جاتا؟ اس سے بڑے بھائی موجود تھے اور ان کی شادی سے پہلے اس کی شادی کا ذکر بے جا ہی ہوتا۔ لیکن کیا؟ شبی نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ پھر کسی دوست کا فون آ گیا ہوگا کہ اسے اپنی کسی مشکل میں تمہاری اشد ضرورت ہے اور تم بھاگے بھاگے واپس آ گئے ہوگے، اس نے شرارت بھرے انداز میں جتایا۔ جلال زور سے ہنس دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی دوست کے لیے جلدی واپس نہیں آیا ہوں، اپنے لیے آیا ہوں۔ اس بات پر یقین تو نہیں آ رہا، لیکن خیر تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ شبی کا انداز سابقہ تھا۔ جلال محض مسکرا دیا۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ دادو کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں، دادو کی طبیعت اب بہتر ہے، بلکہ بالکل ٹھیک ہے، جلال نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ شبی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پل بھر کے لیے اسے دیکھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ بھی آئی تھی۔ اس کا انداز کچھ جھجک آمیز تھا، اس کے انداز میں کچھ خاص تھا۔ کون؟ جلال نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ شبی دل جمی سے کھانا کھاتا رہا۔ جلال کو اس کی خاموشی کھلی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بابا کی X5، اس نے دھیمی آواز میں چند منٹ بعد کہا تھا۔ سروٹ آنٹی آئی تھی؟ جلال کے لیے خبر کچھ غیر متوقع تھی۔ اور تم نے یقیناً ان سے مس بہیو کیا ہوگا، جلال نے پورے یقین انداز میں کہا۔ وہ تو جیسے شبی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ شبی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، جلال نے بے ساختہ کہا۔ شبی نے بیزاری سے چمچ رکھ کر کرسی کی پشت سے کمر لگا لی۔ میں نے ارادی طور پر کچھ نہیں کہا جلال، بس پتہ نہیں انہیں سامنے دیکھ کر مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے انداز میں ندامت تھی، بیزاری تھی۔ غلطی میری نہیں ہے، انہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ تمہاری غلطی تو کبھی بھی نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے میں نہیں، جلال نے سلگ کر کہا۔ اچھا، اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، میں پہلے ہی بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ قوم کو اپنے ٹیمپر لوز کیا، غیر متعلقہ لوگوں پر اپنا غصہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مزاج اود کر آیا۔ جلال نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا، لیکن اس موضوع کو کسی اور وقت تک کے لیے ٹال دیا۔ تنوی تمہارا پوچھ رہی تھی؟ اچھا، گفٹ بھجوایا اس نے تمہارے لیے، اندر بیڈ روم میں رکھا ہے، لے لینا۔ ہیں؟ شبی حیران ہوا۔ یون محترمہ کو کیا سوجی؟ اسی سے پوچھ لینا۔ ہاں پوچھوں گا۔ اب اس کی کلاس نہ لینا شروع کر دینا اتنی سے بات پہ، خود تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوتی اسے کوئی تحفہ دینے کی، اس نے ہمت کر لیا تو باتیں نہ سنانا اسے۔ جلال کا انداز کچھ ایسا تھا، شبی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، بائی دا وے تمہاری وہ دوست بھی آئی تھی۔ کون؟ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، وہ جو بہت بدتمیز سی ہے، پتہ نہیں ایسی لڑکیوں کو تم دوست بھی کیسے بنا لیتے ہو۔
اس کے انداز میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ جلال فوراً سمجھ گیا۔ ماوا آئی تھی؟ ہاں، تمہارا کانٹیکٹ نمبر بھی مانگ رہی تھی۔ پھر تم نے دیا؟ جلال نے بےقراری سے پوچھا۔ نہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ مجھے تم پر بہت غصہ ہے جے ڈی۔ ساری زندگی میں ایک لڑکی سے دوستی کی بھی تو کس سے؟ ماوا زمانے بھر کی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی۔ زہر لگتی ہیں ایسی اوور کانفیڈنٹ لڑکیاں مجھے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ خیر اب اتنی بھی بری نہیں ہے وہ، جلال نے فوراً کہا تھا۔ شبی بغور اسے دیکھنے لگا۔ جلال گڑبڑا گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو یار؟ شبی نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ یہ ماوا والے سلسلے میں میری خاک مدد کرے گا؟ رشتہ طے ہونے لگا تو سب سے پہلے یہی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ جلال فکر مندی سے سوچ رہا تھا۔ اور مجھ سے غلطی ہوئی، گاؤں جانے سے پہلے ماوا کو انفارم کر دینا چاہیے تھا۔ نہ وہ یہاں آتی نہ شبی کھٹکتا۔ اسے یہی سوچ لاحق تھی۔ کھڑکی سے آنے والی چمکیلی دھوپ نے کمرے میں روشنی بکھیر رکھی تھی۔ سمینہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے پہلے انہیں ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ نکاحت کے زیر اثر تھی۔ اس کے باوجود گاہے بگاہے ماوا پر نظر ڈال لیتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور بے حد سنجیدگی سے تازہ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھی۔ اس وقت سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی سمینہ کو ان کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ وہ بس خاموش تھی اور اس کی یہی خاموشی سمینہ کو مستقل وسوسوں میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ اسی وقت ادھ کھلے دروازے پر دستک دے کر نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دعاؤں کی ٹرے تھی۔ وہ سیدھی سمینہ کی طرف آئی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انجیکشن تیار کرنے لگی۔ ایکسکیوز می سسٹر، کیا ڈاکٹر شجاع آن ڈیوٹی ہیں؟ ماوا نے اخبار سمیٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ہاں میم، آپ اپنا بازو آگے کیجیے، مجھے انجیکشن لگانا ہے، نرس نے ماوا کو جواب دے کر سمینہ سے کہا تھا۔ نہیں سسٹر، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، آپ اسے واپس لے جائیں، سمینہ نے ضدی پن سے کہا تھا۔ ماوا دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، یکدم رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، نرس سمینہ سے اصرار کرنے لگی، لیکن وہ مستقل اس کی بات ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ ناچار نرس نے ماوا سے امداد چاہی۔ آپ ہی نے سمجھائیں۔ سمینہ نے ماوا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جو تحریر تھی اسے ماوا بآسانی پڑھ سکتی تھی۔ نخرے کرنا بند کریں ممی، وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی خواہش ہے۔ میں حویلی جانے کے لیے تیار ہوں اور جلال سے نکاح کرنے کے لیے بھی، اس لیے پلیز آپ مجھے مینٹلی ٹارچر کرنا بند کر دیں، ماوا نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے تک سمینہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا اور انہوں نے اپنا بازو بھی نرس کے آگے کر دیا تھا۔ ماوا نے پورا جملہ عربی زبان میں کہا تھا، اس لیے نرس کے پلے خاک بھی نہ پڑ سکا۔ سمینہ اسے سہولت سے اس کا کام کرنے دے رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ماوا بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ میں ممی کے سامنے حامی بھر کر انہیں مزید کوئی احمقانہ قدم اٹھانے سے روک سکتی ہوں۔ جلال 1 مہینے کے لیے ٹورنٹو گیا ہوا ہے، اس کے واپس آنے سے قبل مجھے کوئی نہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈنا ہوگا جو ممی کو ان کا فیصلہ تبدیل کرنے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ جلال پہلے گھر گیا، وہاں سے سیدھے ہاسپٹل کی راہ لی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشانی لاحق ہوئی جا رہی تھی کہ بیچاری ماوا نے اس سارے صورتحال کو کس طرح تنہا سنبھالا ہوگا۔ وہ بیچاری سیدھی سادی معصوم سے لڑکی، ماں کی بیماری نے تو یقیناً ہاتھ پیر پھلا دیے ہوں گے اس کے۔ اور شبی کا حال دیکھو، کیا تھا جو اسے میرا کانٹیکٹ نمبر دے دیا ہوتا؟ ماوا کس آس کے ساتھ میرے پاس آئی ہوگی؟ اس کی فکر مندی کی کوئی حد نہ تھی۔ دوسری جانب ماوا اسے سامنے پا کر حقیقتاً گڑبڑا گئی۔ جلال کے ٹورنٹو میں ہونے کا سن کر وہ اچھی خاصی مطمئن ہو بیٹھی تھی، لیکن اس طرح اچانک اس کے سامنے آ جانا بڑا پریشان کن تھا۔ فوری طور پر وہ اپنے تاثرات بھی چھپا نہیں سکی۔ تم کہاں سے آگے؟ تم تو ٹورنٹو گئے ہوئے تھے، اس نے بوکھلاہٹ بھرے انداز میں صدمے سے چور آواز میں کہا۔ جلال اسی انداز پر سپٹا گیا۔ نہیں میں تو جھوٹ مت بولے، تمہارے بھائی نے مجھے خود بتایا تھا، ماوا نے تیزی سے کہا۔ جلال ایک لہجے میں ساری بات سمجھ گیا۔ ہاں میں گیا تو تھا، لیکن آج ہی واپس آ گیا، پتہ نہیں کیوں، مجھے لگ رہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے، اسی لیے میں جلدی واپس آ گیا۔ ماوا نے بددلی سے اسے دیکھا۔ اگر وہ اتنی بددلی کا شکار نہ ہوتی تو یقیناً دیکھ پاتی۔ جلال کی آنکھوں میں اس کے لیے محض پسندیدگی یا محبت ہی نہیں، عقیدت اور خلوص بھی تھا۔ تو ماوا بیوی، یہی ہے جو بالآخر آپ کو کرنا ہے، ممی کی مرضی یا تقدیر کی اس بیتوکی بازی کو آپ کو چلنا ہی پڑے گا۔ اس کے دل و دماغ میں جیسے بگولے اٹھنے لگے، لیکن بظاہر وہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، اور چند منٹ کے بعد وہ جلال کو ممی کے پاس لے جا رہی تھی۔
جب تک سمینہ ہاسپٹل میں رہی جلال مستعدی سے ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ایک تو یہ کہ دل کی اچھائی ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی، دوسرے دل کے نئے نئے جذبات کے ہاتھوں میں مجبور تھا۔ بہرحال ان تمام دنوں میں اس نے سمینہ آنٹی اور ماوا کا بہت ساتھ دیا۔ اس دوران کئی بار اسے ماوا کی غیر معمولی سنجیدگی، خاموشی اور رکھائی محسوس ہوئی، لیکن ہر بار وہ اسے سمینہ آنٹی کی خرابی طبیعت کی وجہ قرار دے کر سر جھٹک دیتا۔ جس روز سمینہ آنٹی کو گھر جانے کی اجازت ملی، اس سے ٹھیک اگلے روز جلال نے اپنے سیل فون پر ماوا کی کال ریسیو کی تھی۔ میں چاہتی ہوں آج تم لنچ ہمارے ساتھ کرو۔ اس روز جلال کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا تھا، لیکن ہر اہم کام کو نظر انداز کر کے اس نے ماوا کے گھر جانے کو ترجیح دی۔ اس روز بھی سمینہ ہی اس سے باتیں کرتی رہی۔ اگلی 2-3 ملاقاتوں میں ماوا کی رکھائی ختم ہو گئی، لیکن بات چیت میں وہ کم ہی حصہ لے رہی تھی۔ کئی بار جلال کے دل میں خیال آیا کہ وہ ماوا سے اس کی خاموشی کی وجہ معلوم کرے، لیکن پھر ہر بار وہ اپنے اس خیال کو ٹال دیتا۔ اس بیماری نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، ورنہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے ساس سے اپنے شوہر کی جائیداد حاصل کروں۔ یہ ماوا تو کبھی کبھار بہت جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور اکثر کہتی ہے کہ جب بھی موقع ملا وہ اس عورت سے اپنا حق ضرور وصول کرے گی، لیکن میں چاہتی ہوں جلد از جلد اس کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ میرے دل کے سکون کے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے جلال کو اپنے ماضی سے بڑی تفصیل سے آگاہ کر دیا، بس یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ ان کے ماضی کی کوئی کڑی اس سے بھی ملتی ہے۔ ماوا چپ چاپ سنتی رہی، لیکن کچھ باتوں پر اس کی برداشت بالکل جواب دی جاتی تھی۔ ممی پلیز، ماوا نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ ان کا معافظ ضمیر سمجھتی تھی، بھلا اس سے بہتر یہ بات کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ بات کو گھما پھرا کر کس پوائنٹ تک لا رہی ہیں۔ ارے ماوا، جلال سے کچھ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی غیر تھوڑی ہی ہے۔ میں نے اسے اپنا بیٹا کہا نہیں، مانا بھی ہے۔ اس سے بھی دل کا دکھ نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ بعض اوقات تو ان کی باتیں سن کر ماوا حیران ہی رہ جاتی تھی۔ وہ اس قدر چاپلوسی کی زبان بولتی تھی کہ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ یوں لگتا تھا ان کے پاس عزت نفس نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی ہو، اور وہ ماوا کے اندر سے بھی اس چیز کو کھرچ کر نکال دینا چاہتی ہوں۔ ایک روز تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ میں تم دونوں کے درمیان خود کو بہت مس فٹ محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو ساتھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ ارے ہاں جلال، تم ماوا کو کل ڈنر پر کیوں نہیں لے جاتے؟ فار گاڈ سیکس ممی، ماوا نے دبی زبان میں انہیں ٹوکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمینہ نے سنی انسنی کر دی۔ شور آنٹی، وائی ناٹ؟ جلال کی تو دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ کیوں کہ انکار کرتا یا ٹال مٹول سے کام لیتا؟ ماوا کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ جو میں چاہتی ہوں جب وہ کرنے کی حامی بھر ہی لی ہے، تو جلال سے ہنس کر بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ جلال کے جانے کے بعد سمینہ نے پہلی بار اسے سرزنش کی تھی۔ ممی، کبھی کبھی مجھے اپنا آپ کال گرل کی طرح لگنے لگتا ہے۔ سمینہ کی بات کے جواب میں ماوا نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ماوا؟ سمینہ بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے یا شاید نہیں ہے، بہرحال میں خود میں اور ایک کال گرل میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ وہ بھی کسی مقصد کے لیے اپنا آپ کسی مرد کو پیش کرتی ہے۔ میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ میں جلال کو اپنا آپ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہی ہوں۔ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ جانے ابھی اور کتنے اپنے معیار سے گرے ہوئے کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے اپنی ہی نظروں سے گرانے کے لیے بہت شکریہ ممی، اس نے بہت سرد اور ناگوار لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سمینہ چپ چاپ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تمہیں زندگی کیسی لگتی ہے جلال؟ النخل کے خوابناک ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے ماوا نے محض بات برائے جلال سے پوچھا تھا۔ خوبصورت، بہت خوبصورت، بلکہ مجھے تو زندگی سے عشق ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کاش میں زندگی کو قید کر کے رکھ سکتا۔ جلال نے بہت بے ساختگی سے کہا تھا۔ ماوا نے لہجے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ اسے جلال کی بے ساختگی پر بے وجہ ہنسی آ گئی تھی۔ دوسری جانب جلال بس اسے دیکھے گیا۔ اس ایک پل میں اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ زندگی اسے زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا یہ لڑکی جس سے ملے اسے شاید 2 یا 3 مہینے ہوئے تھے اور جس کی محبت میں مبتلا ہوئے بمشکل 26 دن، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر انداز، ہر ادا اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مجھے زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن آپ سے زیادہ نہیں۔ جلال نے ایک بار پھر بے ساختگی کا مظاہرہ کیا۔ ماوا کی ہنسی کو مکمل طور پر بریک نہیں لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تعجب سا سمٹ آیا تھا۔ جلال گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ صرف آج؟ اس صورتحال پہ ناخوش ہونے کے باوجود ماوا کی رگیں ظرافت پھڑکی۔ کیا میں ہر روز خوبصورت نہیں لگتی؟ نہیں، ہر روز لگتی ہیں۔ یعنی نہیں لگتی، ماوا نے مایوس ہو کر کہا۔
میں تو سمجھتی تھی میں ہمیشہ خوبصورت لگتی ہوں. اچھا ہوا تم نے میری خوش فہمی دور کر دی. میں یوں ہی اتراتی تھی. یہ آپ کا حق ہے، آپ کو اترانا بھی چاہیے. جلال نے اسے مایوس ہوتا دیکھ کر تیزی سے کہا تھا، یوں جیسے وہ ماوا کو مایوس ہونے نہ دینا چاہتا ہو. ماوا کو پھر ہنسی آ گئی. تم بہت اچھے ہو جلال، بہت ہی اچھے. اور مجھے اس بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ تم جیسے معصوم انسان میرے ہاتھوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ممی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے جیسی بے وقوفی بھی کر سکتی ہیں تو میں تمہیں ضرور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی. لیکن میری مجبوری ہے جلال. اپنی ماں کی ضد پوری کرنے کے لیے مجھے تمہیں دھوکے میں رکھنا ہی پڑے گا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. گلاس کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی، جبکہ جلال کا بس نہ چلتا تھا اپنی بصارت میں اس کا چہرہ قید کر لے. کھڑکی سے چھن کر آتے ہوئے دھوپ سنہری اور نرم گرم سی محسوس ہوتی تھی. دھوپ کی کرنیں سیدھی کارپیٹ پر ماوا کے پیروں کے قریب پڑی تھی اور ماوا سر اٹھائے عجیب خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی. وہ کسی نہ سمجھ آنے والے ذہنی کیفیت کا شکار تھی. ہر چند منٹ کے بعد اس کا ذہن کسی نئی سوچ کی طرف مبذول ہو جاتا تھا. ہر پہلی سوچ سے دوسری سوچ کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ پچھلی سوچ کے لیے فکر مندی محسوس کرنے لگتی کہ آخر وہ سوچ کیا رہی تھی. کبھی اسے محسوس ہوتا وہ بالکل خالی ذہن ہو چکی ہے اور کم سے کم آج کی تاریخ میں اس کے پاس سوچنے کے لیے یا کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. جس طرح وہ متبادل سوچوں کا شکار تھی، ٹھیک اسی طرح ہر چند منٹ کے بعد اس کی نظریں پیروں کے قریب پڑے اس کاغذ کی طرف چلی جاتی تھی جس کی رو سے وہ جلال الدین بھٹی کی منقوہہ قرار دی جا چکی تھی. ہر دن عام سا ہوتا ہے، ہر دن گزرے ہوئے دن جیسا ہی ہوتا ہے. بس اس دن میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات اس دن کو خصوصیت عطا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک عام سا دن تھا جسے ممی کی ضد نے خصوصیت عطا کر کے اس کے اور جلال کے لیے یادگار بنا دیا تھا. وہ ممی کی ذہنی حالت پر جتنا حیران ہوتی وہ کم تھا. اس سے بھی زیادہ حیرانی ماوا کو ان کی بہت مکمل قسم کی پلاننگ پر ہو رہی تھی. وہ جیسا چاہتی تھی انہوں نے ویسا کروا لیا تھا. کبھی کبھی ماوا کو یہ بھی لگتا حالات واقعات بھی ان سے پوچھ کر ترتیب پا رہے تھے. انہوں نے پہلے جلال کے ذہن و دل میں اس کے لیے جذبات پیدا کیے، پھر ماوا کو قائل کیا اور اب بالآخر وہ جلال سے ماوا کا نکاح بھی کروا چکی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے لمبا چوڑا ڈرامہ ترتیب دیا تھا. بیماری کا ڈرامہ، ایموشنل ایکٹنگ، ہر گھسا پٹا طریقہ انہوں نے آزمایا. اور دلچسپ بات یہ کہ جلال جیسا آدمی ان کی باتوں میں بھی آ گیا. کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا ماوا کچھ نہیں جانتی تھی. اسے صرف اتنا پتا تھا زندگی میں اس سے زیادہ مجبور وہ کبھی نہ ہوئی تھی. اسی وقت دروازہ کھول کر سمینہ اندر داخل ہوئی. ماوا نے گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا. سمینہ کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر اطمینان تھا. میں بہت خوش ہوں ماوا، کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا ہے ہم نے، سمینہ نے پرجوش انداز میں کہا. آپ نے کامیابی کی طرف بڑھایا ہوگا، میں نے تو بربادی کی طرف ہی بڑھایا ہے، ماوا نے گردن واپس گھماتے ہوئے سرد مہری سے کہا تھا. اور آپ خوش کیسے نہ ہوں گی، آفٹر آل وہی ہو رہا ہے جو آپ چاہتی تھی. اس کا کڑوا لہجہ سن کر سمینہ کے چہرے پر سایہ سے لہرا گیا. ہاں وہی ہو رہا ہے جو میں چاہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں برباد کر رہی ہوں، انہوں نے وضاحتی لہجے میں کہا تھا. او کم آن ممی، فار گاڈ سے خود کو اور مجھے اس طرح کی باتوں سے دھوکہ دینا بند کریں. ماوا جیسے پھٹ ہی پڑی تھی. آپ نے یہ سب میری بھلائی کے لیے کیا، جو بھی ہو رہا ہے انجام کا اور اس کا فائدہ میری ہی ذات کو پہنچے گا. یہ سب دراصل آپ کے ذہنی مفروضے ہیں اور کچھ نہیں. اس سب کا اگر کسی کو فائدہ پہنچے گا تو وہ بابا جان ہیں، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں بھی در حقیقت اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جو انسان اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اسے دنیاوی وسائل بھلا کیا فائدہ یا خوشی پہنچا سکتے ہیں. باقی رہی میری بات تو مجھے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. آپ نے ایک بار بھی سوچا ہے اگر شہروز کو میری نکاح کی خبر مل گئی تو کیا ہوگا؟ شہروز مڑ کر میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور میں جانتی ہوں اور آپ جانتی ہیں شہروز میرے لیے کیا ہے. وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے ممی. اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی ضد کی وجہ سے میں نے جلال سے نکاح نہیں کیا بلکہ شہروز کو کھو دیا ہے. وہ روحان سی ہو گئی تھی. نہیں ماوا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمینہ نے جلدی سے کہا تھا. شہروز کی طرف سے تو تمہیں میں گارنٹی دے سکتی ہوں. اول تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، دوسری بات یہ کہ پتہ چل بھی گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. میں جانتی ہوں تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور محبت کرنے والے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے.
وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ ماوا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ محبت کرنے والے تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن موت کے منہ میں تو دھکیل سکتے ہیں نا۔ آپ بھی تو یہی کر رہی ہیں۔ وقت خود تم پر ثابت کر دے گا کہ میں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا۔ سمینہ 100% پر یقین تھی۔ اور اگر آپ غلط ثابت ہو گئی تو؟ ایسا نہیں ہوگا، سمینہ نے رساں سے کہا۔ ابھی تم غصے میں ہو، جذباتی ہو کر صرف منفی پہلو تلاش کر رہی ہو، لیکن گزرتا وقت تم پر ہر چیز واضح کر دے گا اور تمہیں میرے فیصلے کے پازیٹیو پوائنٹس نظر آنے لگیں گے۔ سمینہ اسے سمجھاتی چلی گئی، لیکن ماوا کے اندر باہر جیسے غم و غصے سے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کچھ دیر اکیلا رہنے دیں، کیا آپ تھوڑی دیر مجھے تنہا نہیں بیٹھنے دے سکتی؟ ماوا نے رکھائی اور سرد مہری سے کہا تھا۔ سمینہ کا چہرہ یکدم پھر تاریک ہوا۔ اپنے تئیں وہ سمجھ چکی تھی، نکاح کے بعد انہیں ماوا کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزاحمت یا غصے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کے خیالات کم سے کم اس معاملے میں غلط ہی ثابت ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، لیکن اس وقت میرے لیے ایک اور فیور کرو۔ جلال تم سے چند منٹ بات کرنا چاہ رہا ہے، تم ذرا اچھے طریقے سے پلیز۔ اب مزید کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتی، اس نئے مطالبے پر ماوا نے تڑک کر کہا تھا۔ عام انسان ہوں میں، کوئی اداکارہ نہیں کہ اپنے موڈ سے ہٹ کر کبھی ہنسوں کبھی روں۔ میں جانتی ہوں، لیکن اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے یہ، اب کی بار سمینہ نے بھی سختی سے کہا تھا۔ آپ کے نزدیک تو ہر کام ہی آسان ہے سوائے اپنی ضد چھوڑنے کے، ماوا نے سابقہ انداز میں کہا۔ اچھا تم نہ ہنسنا، لیکن تحمل سے بات تو کر سکتی ہو نا، جلال اسی میں مطمئن ہو جائے گا۔ بھول جائے میں اس وقت کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ اپنے موڈ سے ہٹ کر بات کروں گی۔ بے جا ضد مت کرو ماوا، سمینہ نے لجاجت سے کہا۔ لیکن اس سے قبل کہ ماوا کچھ کہتی، دروازے پر خفیف سی دستک ہوئی۔ ان دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ دونوں کے لیے اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہ تھا کہ دستک دینے والا کون ہے۔ سمینہ نے منت بنی نظروں سے ماوا کو دیکھا تھا۔ جہاں خود پر اتنا جبر کر رہی ہو وہاں میری خوشی کے لیے تھوڑا اور صحیح۔ تمہارا ذرا سا غلط رویہ بنا بنایا کھیل بگاڑ دے گا۔ خوشی؟ جبکہ آپ کو صرف اپنی ہی پڑی ہے، مجھے ہرگز نہیں پتا تھا آپ اتنی خود غرض ہیں۔ اس کے انداز میں کمزوری درائی تھی۔ سمینہ نے قدرے مطمئن ہو کر اس کا کندھا تپتپایا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جلال خفیف سا گھبراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ جلال۔ آنٹی کیا میں ماوا سے بات کر سکتا ہوں؟ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تمہاری بیوی ہے، جب چاہو بات کر سکتے ہو۔ سمینہ اسے اندر آنے کا راستہ دے کر باہر نکل گئی۔ دوسری جانب ماوا کا خون ہی کھول اٹھا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوشش کے باوجود مسکراہٹ یا خوش مزاجی کا تاثر بھی وہ چہرے پر نہیں لا سکی تھی۔ جلال نے اس کو بغور دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا سنہری کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ گو کہ موقع ہونے کے باوجود ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ کسی فارمیلٹی میں پڑا جائے۔ میں جانتا ہوں آپ آنٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن یہ میرے دل کی خوشی ہے۔ جلال کا جھجک آمیز انداز، ماوا نے خاموشی سے کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جلال اس قدر خوش تھا کہ اسے ماوا کی سرد مہری بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ماوا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں سب اس طرح سے نہیں چاہتا تھا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو روایتی طریقے سے اپنا بناؤں، میرے گھر والے شادی میں شرکت کرتے اور سب اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے، لیکن آنٹی کی بیماری کی وجہ سے ہمیں ایک قدم جلد اٹھانا پڑا۔ مگر میرا وعدہ ہے، رخصت تو میں آپ کو روایتی طریقے سے کرواؤں گا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کر پاؤں۔ تھوڑا وقت گزرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتا ہوں۔ ابھی میرے نکاح کی خبر سن کر سب خفا ہوں گے، لیکن آپ سے ملیں گے تو خوش ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ اتنا انتظار کر لیں گے میرے لیے۔ محبت میں تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے۔ وہ بیچارہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ ماوا کی آگ ہی لگ گئی محبت والی بات سن کر۔ جلال میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، اس نے بے ساختگی سے کہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے سخت لہجے کا احساس ہو گیا۔ تم پلیز برا مت ماننا، میں ایکچولی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو تو میں اچھا فیل کروں گی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ سر میں درد ہے؟ میں ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں ہے، ماوا نے جلدی سے کہا۔ میں تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جلال اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ ماوا بیزار ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ اتنا معصوم اور سیدھا انسان ہے یہ، اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں؟ اس کا ضمیر اسے مستقل کچوکے لگا رہا تھا۔ اینیا نے دور سے دیکھا ماوا برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے گیلا تولیہ گرل پر پھیلا دیا اور ماوا سے ملنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اسی وقت سمینہ ماوا کو تلاش کرتی اور نیکسی سے باہر آئی تھی
اور اسے یوں الگ تھلگ بیٹھے دیکھ کر انہیں شدید تاؤ آیا تھا۔ یہ لڑکی میرا سارا پلان برباد کر کے چھوڑے گی، انہوں نے اکتا کر سوچا اور ناچار اس کی طرف آ گئی۔ ماوا گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خدا معلوم کس بیزار کن سوچ میں مبتلا تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو ماوا؟ تمہیں اس وقت اندر ہونا چاہیے۔ ماوا کے چہرے پر پھیلی بیزاری کو لفٹ نہ کرواتے ہوئے سمینہ نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ اب کیا آپ مجھے یہ بھی ڈکٹیٹ کروائیں گی کہ مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں؟ ماوا نے تڑک کر پوچھا۔ جب تک تم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر لیتی، کم سے کم تب تک تو ضرور۔ ہاں، ذمہ داری، ماوا نے زہر خند کہا۔ اس سے بڑا مذاق آپ نے شاید ہی آج تک میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تم وہ حاصل کر لو گی جس کا ذکر میں کرتی ہوں تو مجھے الزام دینا بھی چھوڑ دو گی، لیکن فی الوقت یہ زیادہ ضروری ہے کہ تم اندر چلو۔ آخر اندر ایسی کون سی آفت آ گئی جسے دکھنے کے لیے میرا اندر جانا ضروری ہے؟ جلال آیا ہوا اور پچھلے 1.25 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے۔ ماوا نے مزید بیزاری سے انہیں دیکھا۔ جلال کو اپنے گھر میں کوئی کام نہیں؟ بے تکی باتیں مت کرو ماوا، سمینہ جیسی زچی ہو گئی۔ پہلے ہی قسمت نے مجھے کم زچ کیا ہے جو اب تم بھی۔ او کم آن ممی، میں کوئی ایموشنل ڈائلاگ سننا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم خوش رہو، سمینہ نے تحمل سے جواب دیا، لیکن پلیز جلال کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کون سا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں؟ اس نے پھر پتھر توڑ جواب دیا۔ بے شک، لیکن اس کے ساتھ وقت گزارو گی تو تمہیں حویلی والوں کے متعلق معلومات ملیں گی جو بعد میں تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ یا اللہ، ماوا نے تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ اس کا انداز سراسر جان چھڑانے والا تھا۔ سمینہ نے بغور اس کا انداز جانچا۔ شور، ماوا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی آنا۔ سمینہ کسی قدر مطمئن ہو کر پلٹ گئی۔ ماوا کچھ دیر تک تو اسی طرح بیزاری سے بیٹھی رہی، پھر اٹھنے کے لیے پرتول ہی رہی تھی کہ اینیا نے آ کر چونکا دیا۔ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کوئی خیر خبر ہی نہیں؟ اینیا نے مختصر لفظوں میں سرود کی بیماری کے احوال سے سنایا تو ماوا بوجھل دل کے ساتھ ان کی خیریت معلوم کرنے لگی۔ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، اپنے ایڈمیشن کا تو میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تو شاید کچھ روز تک ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں۔ ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے ماوا؟ تمہیں یہاں کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں اینیا، پریشانی تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ہاسٹل میں رہ کر میں زیادہ بہتر طریقے سے اسٹڈیز کر سکوں گی۔ پھر ممی بھی تو 2-1 روز میں واپس آئرلینڈ چلی جائیں گی، تو میرا خیال ہے میرا دل لگنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، شام میں آؤں گی تمہاری طرف۔ ماوا نے گول مول سا جواب دیا اور انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ اینیا وہیں کچھ دیر حیران سی کھڑی رہی، اسے جاتا دیکھتی رہی۔ گو کہ سب کچھ روٹین کے عین مطابق تھا، لیکن ماوا کے انداز میں اسے کچھ مختلف محسوس ہوا تھا، اور یہ مختلف عنصر کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جلال سے اس کی مٹ بھیڑ دروازے پر ہی ہو گئی۔ وہ مایوس ہو کر اب واپس جا رہا تھا۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ کیوں، کوئی خاص کام تھا کیا؟ ماوا نے بے حد رکھائی سے پوچھا۔ جلال چپ سا ہو گیا، تبھی ماوا کو اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ دراصل اینیا کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے فوراً بات تو سنبھالی، لیکن لہجہ ایسا ہی رکھا تھا۔ خیر، تم اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھو، میں تمہیں اچھی سی کافی پلاتی ہوں۔ اب کی بار تو اس نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ اب کیا بتاتی؟ دراصل اینیا سے باتیں کرنے میں اسے دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے باتیں کرتی بے دہانی میں گیٹ ہی عبور کر گئی تھی۔ جب واپس پلٹی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جلال اس کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارنا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ سمینہ آنٹی بتا رہی تھی آپ واپس آئرلینڈ جا رہی ہیں؟ جلال نے کچھ خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں، میں کچھ روز کے لیے جا رہی ہوں۔ وہاں میری اسٹڈیز سے متعلق کچھ ادھورے کام پڑے ہیں، انہیں مکمل کرتے واپس آ جاؤں گی۔ ماوا نے سمینہ کی ہدایات کے مطابق بنا بنایا بتا دیا۔ جلال نے قدرے بددلی سے سر اس بات میں ہلایا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گا ماوا۔ ماوا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زبردستی مسکرا دی۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ماوا نے اس بار بھی اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے مروتن بھی رکنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور خدا حافظ کہتی اس سے بھی پہلے اندر چلی گئی۔ سمینہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی اس کے منتظر تھی۔ تمہیں عقل نہیں آ سکتی ماوا، کبھی نہیں آ سکتی۔ اپنی حماقتوں کے ہاتھوں سب بگاڑ دو گی تم۔ ایسی بات ہے تو میری جگہ آپ کیوں حویلی نہیں چلی جاتی؟ ماوا نے بری طرح چڑھ کر کہا تھا، لیکن فوراً ہی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا لہجہ بدتمیزی کی حد تک ناگوار تھا۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر گر گئی۔ چند لمحے اس نے بالوں میں ہاتھ پھنسائے رکھے، پھر جیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، جو آپ نے مجھ سے کروانا تھا آپ کروا رہی ہیں، لیکن پلیز اب باقی کے معاملات مجھے میرے طریقے سے ڈیل کر لینے دیں۔ آپ کو بابا کے قاتل کا ثبوت چاہیے، میں اسے لانے کی پوری کوشش کروں گی،
باقی بچا ہوا ترکہ جو بابا جان کا حصہ ہے تو مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن محض آپ کی وجہ سے میں اس کی ڈیمانڈ ضرور کروں گی، مگر اپنے طریقے سے۔ اس معاملے میں آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں تو اچھا ہوگا، اس نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے بیڈ روم میں گھس گئی۔ سر پکڑ کر بیٹھنے کی باری اب سمینہ کی تھی۔ کمرے میں آ کر ماوا نے کھڑکی کے پردے گرا دیے اور بیڈ پر گر کر اس ساری صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اس کے ارد گرد نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ مان وہ اٹھ بیٹھی اور سیل فون پر شہروز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کئی بار کوشش کے باوجود دوسری طرف سے اسے کوئی رسپانس نہیں ملا تو اسے مزید مایوسی نے گھیر لیا۔ اب میں یہ کوشش کیوں کر رہی ہوں؟ اب تو کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہا، اور شہروز نے بھی تو مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا میں اتنی غیر اہم تھی اس کی زندگی میں کہ معمولی سی تلخ کلامی کے بعد انسان منہ ہی موڑ لے؟ اس کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن پھر بھی ذہن خالی خالی سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اور شہروز ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے تھے، ان میں بہترین دوستی تھی، پھر دل کا رشتہ بھی ایک دوسرے سے جڑ گیا تو ایک دوسرے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آئے گا کہ رابطے کے بہانے تلاش کرنے پڑیں گے، کم سے کم ماوا نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اور زندگی نے اسے کس مقام پر لا کر پٹک دیا تھا؟ وہ ہر بار ان سوالوں پر غور کرتی، ہر بار الجھتی۔ اس وقت بھی اس کی پیشانی پر ان گنت سوچوں کا جال بچھا تھا اور کوئی حل سجائی نہیں دیتا تھا۔ تھک ہار کر اس نے شہروز سے رابطے کی ایک آخری کوشش کی۔ مسلسل بیل بجنے کے بعد دوسری بیل سے دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو شہروز، ماوا نے بے قراری سے کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز نے جیسے اسے گنگ ہی کر دیا۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو انگلش زبان میں ماوا کا تعارف حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ ماوا شہروز کے نمبر پر کسی لڑکی کی آواز سن کر جتنا حیران ہوتی وہ کم تھا۔ شہروز بہت زیادہ خشک مزاج قسم کا انسان تھا، ماوا اس سے کسی گرل فرینڈ کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا میں شہروز سے بات کر سکتی ہوں؟ ماوا نے اس دلکش لب و لہجے والی لڑکی سے جھجک آمیز انداز میں پوچھا۔ کیا میں شہروز سے بات کر سکتی ہوں؟ ماوا نے اس دلکش لب و لہجے والی لڑکی سے جھجک آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، لیکن تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ شہروز باتھ روم میں ہے، اس لڑکی نے شائستگی سے جواب دیا تھا۔ اور کیا میں آپ کا تعارف حاصل کر سکتی ہوں؟ او ضرور، کیوں نہیں، میں ایلس ہوں، شہروز کی بیوی۔ کھٹکتا لہجہ موبائل فون ماوا کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بمشکل اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ارے یہ کیا لہجہ ہے؟ اس لڑکی نے اچھمبے سے پوچھا تھا۔ کون ہے ایلس؟ ماوا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، یہ شہروز کی آواز تھی۔ کوئی بدتمیز لڑکی ہے، اسے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ہیلو ماوا، شہروز کی یکدم آواز ابھری۔ ماوا چند لمحے بول ہی نہیں سکی۔ ماوا یہ تم ہو نا؟ شہروز نے تصدیق چاہی، لیکن اس کا گڑبڑایا ہوا لہجہ ماوا پر بہت کچھ ثابت کرنے کو تیار تھا۔ ماوا نے لرزتی انگلیوں کے ساتھ کال منقطع کر کے سیل فون بیڈ پر رکھ دیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ فون کی بیپ بجنے لگی۔ ماوا اس قدر خالی ذہنی کا شکار تھی کہ اس سے فون کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا گیا، لیکن کتنی دیر تک وہ یہ لاتعلقی برت سکتی تھی؟ ہیلو ماوا، پلیز یار، مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، بلیو می، میرے لیے تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایلس میں تمہیں بتا دیتا۔ اس کا غیر متوازن وضاحتی لہجہ۔ جھوٹ مجسم نہیں ہوتا، اس کا احساس ہوتا ہے جو لہجوں میں عیاں ہو کر کسی دوسرے انسان کی ہستی بگاڑ دیتا ہے۔ تم کیا بتا دیتے شہروز؟ ماوا نے بے حس لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ میں ایلس سے شادی کر چکا ہوں۔ میں مجبور ہو گیا تھا ماوا، تمہیں سمجھنا چاہیے، میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ ماوا پوچھ نہ سکی کہ اس کی کیا مجبوریاں تھیں، بس ذہن کی چوکھٹ پر کھٹ سے ایک خیال آن گرا تھا کہ اس نے بھی تو جلال سے نکاح کا فیصلہ کسی مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ ایک فیصلہ اگر شہروز نے بھی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آن کی آن میں وہ بے دم سی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ یہ تقدیر کا ایک اور کاری وار ہے جو سمینہ کی رضا پوری کروانے کے لیے اس کی ذات پر ہوا تھا۔ اب کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کام نہ آتا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ چند روز بعد بھی تو مجھے حویلی جانا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ اگلے روز سمینہ کے استفسار پر ماوا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ آپ کی تو یہی مرضی ہے نا ممی کہ میں حویلی جاؤں، تو بس ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ آپ گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست کر دیں، باقی کام میرا ہے۔ مجھے سانپ کے بل میں تو ہاتھ ڈالنا ہی ہے، چند روز بعد ڈالوں یا چند روز پہلے، اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟
اس نے سنجیدگی اور کسی قدر لا تعلقی سے جواب دیا۔ اس کے مزاج میں یہ عجیب سا روکھا پن کچھ روز سے در آیا تھا۔ اچھا تھا کہ تم میری پلاننگ کے حساب سے چلتی، سمینا نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ سب کچھ آپ کی پلاننگ کے حساب سے ہی تو ہو رہا ہے، اس نے پتھر توڑ جواب دیا۔ پھر بھی پلیز ممی، اس نے چڑھ کر کہا تھا، میں اس ساری صورتحال سے تنگ آ چکی ہوں۔ واقعی جب چند روز بعد حویلی جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اور آخر ان چند روز میں جلال سے حویلی والوں کے متعلق معلومات حاصل کر کے میں کر بھی کیا لوں گی؟ تم ابھی ناسمجھ ہو، جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ناسمجھ؟ ماوا نے زہر کھان مسکراہٹ اچھالی۔ آپ اپنی اسی ناسمجھ بیٹی کو جنت بی بی کا منہ توڑنے بھیج رہی ہیں، یاد رہے۔ تم کس قدر ضدی اور بدتمیز ہوگی ہو ماوا، سمینا نے جیسے صدمے کی کیفیت میں کہا تھا۔ ماوا ایک بار پھر ہنسی۔ کاش میں ضدی ہوتی۔ حیرت ہے آپ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ضدی ہوتی تو آپ کی پرواہ ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک بدتمیزی کی بات ہے تو معاف کیجیے گا، اس طرح کی ذہنی حالت کے ساتھ میں کسی تمیز کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، ماوا نے صاف کوئی سے کہا۔ سمینا اس کے چہرے کی طرف دیکھے گئی۔ یہ ان کی ماوا تو نہیں تھی، اتنی ضدی، اتنی حد دھرم، لیکن اگلے ہی پل وہ انہیں حق بجانب لگی۔ ایک انسان کو کسی بہت ہی نامساعد صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ بری طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مجھے شہروز کا فون آیا تھا، تم اس کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ سمینا نے بات ٹالتے ہوئے پوچھا۔ ماوا لہجے بھر کے لیے ٹھٹکی، پھر اس نے سمینا کا سوال ہی نظر انداز کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اس نے چند لمحے توفق کے بعد کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ کی باتوں کے اعتبار نہیں ہے، یقیناً جنت بی بی نے آپ پر بہت مظالم ڈھائے ہوں گے، لیکن بابا جان کے قتل میں اس عورت کا ہاتھ ہے یا وہ اتنی ظالم ہو سکتی ہے؟ میرا دل ان باتوں پر اعتبار نہیں کر رہا۔ صرف آپ کی تسلی کے لیے میں حویلی جا رہی ہوں، لیکن اگر آپ کی باتیں جھوٹ ثابت ہوئی تو آپ ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دیں گی ممی، اینڈ دیٹ از مائی پرامس، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ سمینا نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا، ماوا نے تیزی سے کہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں میرے دل کو اعتبار نہیں آ رہا۔ ایک ہی بات ہے، سمینا نے جلدی سے اس کی بات قطع کی، اور یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ ایموشنل نہ ہو ممی، آپ کے مطالبات نے مجھے اب تک دکھی کیا ہوا ہے، لیکن میں نے تو اس طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے چڑھ کر کہا، اور نیپکن ٹیبل پر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے، بہت سے شکوک و شبہات تھے، لیکن کوئی چیز تھی جو ان تمام باتوں کا اظہار اسے سمینا کے سامنے کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ سمینا کو الجھا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمینا کو ماوا کی باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماوا ان پر شک کر سکتی ہے۔ اب اس شک کے مداوع کا ایک ہی حل انہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ فی الفور اٹھی اور اپنے پورشن سے باہر آ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی اور نلاہٹیں کھلے آسمان پر اپنے آشیانوں کی طرف لوٹے پرندوں کی قطاریں گزر رہی تھیں۔ سروت کی طرف جاتے ہوئے کچھ پل کے لیے سمینا دوہرے خیالات کا شکار ہوئی تھی۔ کہیں ماوا کی باتیں درست تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ محض رجب کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ جنت بی بی کو سزا دلوانا محض میرا ہی خواب نہیں ہے، رجب بھی اس سے خوش ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی سمینا نے خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ یوں بھی وہ انتقام کے بکھرے ہوئے سمندر میں اتنا گہرا اتر چکی تھی کہ کبھی کبھار سر اٹھانے والے ان خیالات کو رد کر دینا کچھ ایسا مشکل بھی نہ تھا۔ لاؤنج میں ان کی ملاقات اینیا سے ہو گئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ اینیا نے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ اندر آئیے نا۔ نہیں بیٹے، اندر آنے کا تو ٹائم نہیں ہے، میں صرف آپ کی ممی کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہی تھی، سمینا نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، لیکن ویکنیس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ شاید نیکسٹ منتھ یا نیکسٹ 2 منتھس میں واپس آ جائیں گی، اینیا نے تفصیل سے جواب دیا۔ اینیا، کیا مجھے سروت کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ شور آنٹی، ویٹ اے منٹ۔ اینیا نے ٹیلی فون کے قریب پڑی ڈائری سے کاغذ کا پرزہ پھاڑا اور نمبر لکھ کر سمینا کی طرف بڑھا دیا۔ سمینا نے شکریہ کہہ کر چٹ پکڑ لی۔ نمبر کو ذہن نشین کرتے ہوئے ان کا دماغ کئی باتیں سوچ رہا تھا۔ لو بات کرو، ماوا اپنے گیلے چہرے کو تولیے سے تھپک رہی تھی جب سمینا نے سیل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ماوا نے ایک نظر سیل فون پر ڈال کر سمینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھرا استفہام تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سمینا کے ہاتھ سے سیل فون لے کر کال ڈسکنیکٹ کی
اور فون لاپرواہی سے بیڈ پر اچھال دیا۔ اگلی بار شہروز کا فون آئے تو کہہ دیجیے گا، میں اسے خود کال کر لوں گی، ابھی میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو ماوا، سمینا نے چڑھ کر کہا۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے، ماوا نے لاپرواہی سے کہا۔ موڈ نہیں ہے تو نہیں ہے، اب کیا اس معاملے میں بھی آپ کی زبردستی ماننا پڑے گی؟ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر تم شہروز سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ سمینا کے لہجے میں الجھن تھی۔ کیونکہ اگر میں اس سے بات کروں گی تو اس سے جھوٹ بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں؟ ماوا نے بات گھماتے ہوئے کہا تھا۔ سمینا خاموش سی ہو گئی۔ بات تو درست کہہ رہی تھی وہ۔ ٹھیک ہے، شہروز سے بات مت کرو، لیکن تمہیں دیکھنا تو چاہیے تھا فون پر دوسری طرف کون تھا؟ کون تھا؟ ماوا ٹھٹکی۔ ثروت۔ میں ثروت سے تمہاری بات کروانا چاہ رہی تھی، سمینا نے تحمل سے جواب دیا۔ ثروت آنٹی سے؟ ماوا حیران ہوئی۔ لیکن کیوں؟ تاکہ جنت بی بی کے بارے میں کچھ حقائق وہ بھی تمہیں بتا سکے۔ تمہیں اپنی ماں کی باتوں پر اعتبار تو نہیں آ رہا؟ ممکن ہے ثروت کی باتوں پر آ جائے۔ سمینا نے کہا تو ماوا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ممی، آپ مجھے مینٹلی کتنا ٹارچر کرنا چاہتی ہیں؟ چند منٹ بعد اس نے صدمے کی کیفیت میں کہا تھا۔ ایک بات آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گواہیاں لانا شروع کر دیں۔ کیا ہو گیا آپ کو ممی؟ کیوں اتنا ڈرامہ کریٹ کر رہی ہیں؟ ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے اب نارمل بیہیو کرنا کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ میں اب نارمل نہیں ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے تم اب نارمل ہو، جس میں کوئی احساس ہی باقی نہیں رہا۔ سمینا نے اس سے زیادہ تڑک کر کہا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو 1 منٹ نہ لگاتا اپنے باپ کے قاتل کو سزا دلوانے میں، اور ایک تم ہو جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے فرق نہ پڑتا تو آپ کی بات مان کر جلال سے نکاح کی حامی نہ بھرتی، ماوا نے جل کر کہا۔ آپ ہی کی بات مان کر میں حویلی جا رہی ہوں، اس کے علاوہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ میں چاہتی ہوں تم میری باتوں پر اعتبار کرو، محض زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی، سمینا نے اس بار لجاجت سے کہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماوا نے اکتار کر کہا۔ میں حویلی جا تو رہی ہوں نا۔ وکیل کو جب تک اپنے کلائنٹ کی صداقت کا اعتبار نہ آ جائے وہ اچھا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، اسی لیے میں چاہتی ہوں تم ایک بار ثروت سے بات کر لو۔ جہاں مجھ پر اتنے احسان کر رہی ہو وہاں ایک اور صحیح، سمینا نے عجیب سے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماوا نے سمینا کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر سیل فون کو دیکھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فون اٹھاتی اور برضا و بس ثروت سے بات کرتی۔ بصورت دیگر اس کی ماں کا تاثر خراب ہونے کا خدشہ تھا، اور سمینا سے ناراضگی کے باوجود وہ ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ ماوا نے بددلی سے فون ملایا۔ وہ سمجھ نہ سکی سمینا نے ثروت کو اپنے زندگی کے رازوں میں شریک کرنے کے لیے کس طرح آمادہ کیا ہوگا، لیکن ثروت کے پاس جنت بی بی کے خلاف ایک طویل فرد جرم تھی، جسے سن کر ماوا کے دل میں اس عورت کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی گئی۔ اسے جنت بی بی کی فطرت پر تعجب ہوا تھا، اور سمینا کی طرف سے ملے ہوئے جذبہ انتقام میں کس قدر اضافہ ہوا تھا۔ فون رکھ کر وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ سامنے آسمان صاف تھا۔ ماوا کی پرسوچ نگاہیں اس آسمان کو کھوجنے لگیں۔ اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اس نے زندگی کی سب سے بڑی بازی چلی تھی۔ اس نے حقیقتاً اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ بعض اوقات ہم زندگی کے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی اچھی بری بات کا ذمہ دار تقدیر کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ماوا سمجھ چکی تھی اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا یا جو کرنے جا رہی تھی وہ اس کی تقدیر کا لکھا تھا، اور انسان کتنے بھی ہاتھ پیر مارے تقدیر سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ماوا نے خود کو تقدیر کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تقدیر اس سے کہاں لے جاتی ہے۔ آسمان کے کناروں پر تاریکی پھیل رہی تھی، دن کا اجالا تاریکی میں مدغم ہونے لگا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ اینیا کو فون ریسیو کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے آنا پڑا۔ تیز تیز سیڑھیاں اترنے سے اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ ہیلو، فیضان بات کر رہا ہوں۔ اینیا کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا، لیکن فوری طور پر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ فیضان نے چند سیکنڈز انتظار کیا تھا۔ ڈیڈی تو گھر پر نہیں ہیں، آپ ان کے سیل پر کانٹیکٹ کر لیں، ماں نے اس نے صورت سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں دانیال بھائی اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، اور ان کا سیل نمبر بھی ہے میرے پاس، فیضان نے تدبر سے کہا تھا۔ تو پھر؟ وہ الجھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں، اینیا نے توفق کے بعد کہا تھا۔ میں دراصل یہاں آتے ہوئے بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بس اس وقت میری ذہنی حالت اتنی عجیب ہو رہی تھی، فیضان نے کسیاٹ بھرے انداز میں کہا، کہ میں خود کو کچھ بھی کہنے پر آمادہ ہی نہیں کر سکا۔ میں دراصل بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ بات ہی ایسی تھی اینیا کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکا۔
گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے وہ تمام باتیں ماوا کی احمقانہ باتوں میں آ کر کی ہوں گی، اس لیے مجھے اپنے اقدام پر زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اینیا نے ہمتاً گوش ہو کر اس کی بات سنی۔ جملہ مکمل ہوتے ہی گہری سانس بھر کر بولی، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کی جگہ کوئی بھی دوسرا انسان ہوتا وہ اسی طرح ری ایکٹ کرتا۔ اینیا کا متوازن لہجہ فیضان کو چپ کروا گیا تھا۔ تو کیا میں سمجھوں کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو؟ چند منٹ بعد انہوں نے پوچھا۔ اینیا کس قدر تلخی سے ہنسی۔ نہیں ہوں، اور اگر ہوتی بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تمہاری ناراضی سے مجھے فرق پڑتا ہے اینیا، دوستوں کی ناراضی سے سب کو فرق پڑتا ہے۔ پھر اپنی اس حرکت کے لیے میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، فیضان نے تیزی سے کہا تھا۔ آپ گلٹی نہ ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا کیونکہ اس وقت آپ حق بجانب تھے۔ مجھے واقعی اس طرح کی بات کرنے کو کوئی حق نہیں تھا، اپنے جذبے مجھے خود تک محدود رکھنے چاہیے تھے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ آپ کو شریک کرتی؟ اس کا لہجہ تلخ نہیں لیکن ڈٹوک ضرور تھا۔ فیضان سے اس سلسلے میں مزید کچھ کہا نہ گیا، وہ اینیا سے اس طرح کے رویے کی توقع ہرگز نہیں کر رہے تھے۔ اچھا تو کیا میں سمجھوں تم واقعی مجھ سے خفا نہیں ہو؟ چند منٹ بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا، اس بار اینیا خوش دلی سے ہنسی۔ بار بار ایسا پوچھ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، دوستی تک ٹھیک ہے لیکن اب اتنی بھی اہم نہیں ہوں میں کہ آپ میرے ناراضگی کی اتنی پرواہ کریں۔ کیا میں دوبارہ فون کر سکتا ہوں؟ فیضان نے بے ساختہ پوچھا۔ ضرور، لیکن کس لیے؟ وہ الجھی۔ اپنے دل کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تم مجھ سے سچ مچ خفا نہیں ہو اور محض فارمیلٹی نہیں نبھا رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جب دل چاہے مجھے فون کر لیں۔ مزید چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اینیا نے فون بند کر دیا اور فون سیٹ کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فیضان کی کال نے اسے خوشی پہنچائی ہے یا نہیں۔ تیسرے روز ماوا جنت بی بی کی حویلی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ صبح کے 11 بجے کا عمل تھا۔ تیز چمکیلی دھوپ نے ہر طرف پہرا گاڑ رکھا تھا۔ سمینہ نے دیکھا ماوا بے حد سنجیدہ اور لاتعلق سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ جینس پر براؤن کرتا پہنا تھا، براؤن ہی لیدر بیگ دائیں کاندھے پر لٹک رہا تھا۔ سن گلاسز اس کے ایک ہاتھ میں تھے جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وہ تیزی سے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ بی بی جی سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے۔ ڈرائیور کے کہنے پر ماوا نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی مصروفیت کے انداز میں گاڑی کی طرف بڑھی۔ سمینہ کو اس کی لاتعلقی نے دکھ دیا تھا۔ مجھ سے مل کر بھی نہیں جاؤ گی؟ سمینہ نے تیزی سے پوچھا۔ ماوا نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ناراضگی اپنی جگہ لیکن پہلی بار وہ ماں سے دور جا رہی تھی۔ دل خود بخود گداز ہو گیا۔ وہ واپس پلٹی اور سمینہ سے لپٹ گئی۔ سمینہ نے بہت شدت سے اسے خود سے لپٹایا تھا۔ اپنی مرضی کے عین مطابق ہر فیصلہ کروا لینے کے بعد بالآخر سمینہ بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہاں اپنا بہت خیال رکھنا، میں جانتی ہوں تمہیں وہاں بھیج کر میں بہت بڑا رسک لے رہی ہوں، لیکن رجب کی قاتلہ کو سزا دلوانا میری زندگی کی سب سے بڑی بلکہ واحد خواہش ہے۔ سمینہ کے لہجے میں بے حد بے چارگی تھی۔ ماوا کوشش کے باوجود بھی اپنے ہونٹوں پر نمودار ہونے والی طنزیہ مسکراہٹ کو روک نہیں سکی۔ پھر اس نے خفیف سا جھک کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا ممی۔ وہ جلدی سے پلٹی اور گاڑی میں سوار ہوگی۔ ڈرائیور نے گاڑی پیچھے کی اور تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ سمینہ کی نظریں اس وقت تک گاڑی کا تعاقب کرتی رہی جب تک گاڑی کے پیچھے رہ جانے والی ہلکی سی دھول بھی ختم نہ ہوگی۔ ان کے دل کی حالت یقیناً عجیب ہو رہی تھی، کچھ بے چینی، کچھ اضطراب، تھوڑی سی آس اور بہت سی دعائیں۔ چوں ہی وہ اندر جانے کے لیے پلٹی، اینیا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آنٹی ماوا کہاں گئی ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے اس سے کچھ ضروری کام تھا، کب تک واپس آئے گی وہ؟ اینیا ذرا عجلت میں تھی۔ سمینہ اس سوال پر قدرے گڑبڑا گئی۔ واپسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ماوا 12 بجے کی فلائٹ سے واپس ڈبلن جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئے گی کیونکہ 4 روز بعد تو میری بھی فلائٹ ہے۔ سمینہ کی سمجھ میں فوری طور پر جو بہانہ آیا انہوں نے کہہ دیا۔ ماوا ڈبلن جا رہی ہے؟ اتنی اچانک؟ اینیا کو بہت ہی حیرانی ہوئی۔ حیرت ہے، ماوا نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں بس اس کا اچانک واپسی کا پروگرام بن گیا۔ میری بیٹی ہر روٹین سے جلدی اکتا جاتی ہے۔ سمینہ نے اپنے گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، غیر محسوس انداز میں کرتے ہوئے کہا، میں تو چاہ رہی تھی ہم دونوں کو ایک ہی فلائٹس کی سیٹس مل جاتی، لیکن مجھے 4 دن بعد کی سیٹ ملی ہے۔ اپنے ڈیڈی سے کہنا توقیر چند روز میں تم لوگوں کے سارے ڈیوز کلیئر کر دے گا۔ سمینہ جلدی جلدی وضاحتیں دیتی اپنی پروشن کی طرف چلی گئی، یوں جیسے پیچھا چھڑوانا چاہ رہی ہوں۔ اینیا نے الجھن بھری نظروں سے انہیں جاتے دیکھا تھا، وہ اسے کچھ پراسرار سے لگی تھی۔
صبح 11 بجے شروع ہونے والے سفر کا اختتام شام 4:15 بجے ہوا تھا۔ دھول اڑاتے کچے پکے راستوں پر سفر کرتی ہوئی گاڑی چودھری دلاور حسین کی حویلی کے سامنے آ کر رک گئی تھی، اور پتہ نہیں سفر ختم ہوا تھا یا شروع ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ماوا نے سوچا۔ اس کے عین سامنے حویلی کا پھاٹک نما قد آدم دروازہ تھا۔ پشت پر ڈھلتے سورج کی روشنی تھی جو اس کے عقب سے نکل کر پھاٹک پر پڑ رہی تھی۔ پھاٹک کی لوہے کی سلاخیں روشنی سے چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ پھاٹک کے دونوں جانب ناریل کے درخت تھے جو پھاٹک پر جھک آئے تھے۔ پھاٹک کی دوسری جانب طویل سرخ پتھروں کی روش تھی۔ پھاٹک کے قریبی 2 بھیانک شکاری کتے موٹی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، جنہوں نے اجنبیوں کی خوشبو پاتے ہی زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے تمام تر اعتماد کے باوجود ماوا کسی قدر گھبراہٹ کا شکار تھی، جس کا اظہار اس کے چہرے سے بالکل نہ ہوتا تھا، مگر رہی سہی کسر ان کتوں نے پوری کر دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی پھاٹک سے متصل چھوٹا دروازہ کھول کر حویلی کا ملازم باہر نکلا۔ ماوا نے دیکھا اس نے گرم چادر کے ساتھ کندھے پر بندوق بھی اٹھا رکھی تھی۔ میرا نام ماوا رجب علی ہے، میں آئرلینڈ سے آئی ہوں، مجھے حویلی کے مالکوں سے ملنا ہے، ماوا نے بہت اعتماد کے ساتھ ملازم سے کہا۔ وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ اس دوران ماوا نے ڈرائیور سے اپنا سامان اتارنے کے لیے کہا۔ سامان اتر چکا تو اس نے ڈرائیور کو کرائے کی رقم ادا کی اور جانے کے لیے کہہ دیا۔ اتنی دیر میں وہ ملازم بھی واپس آ چکا تھا۔ مالکوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے، کب تک آ جائیں گے تمہارے مالک؟ صاحب لوگ ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، ملازم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ کیا میں اندر بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہوں؟ اجازت ملے بغیر آپ اندر نہیں بیٹھ سکتی، ملازم نے کہا۔ آپ دوبارہ آ جائیں۔ تمہیں پتہ ہے آئرلینڈ جانے اور پھر واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ پہلے واپس جاؤں پھر آؤں؟ حویلی کی عورتوں میں سے تو کوئی ضرور موجود ہوگی، ان کو جا کر بتاؤ ماوا رجب علی آئی ہے اور جنت بی بی سے ملنا چاہتی ہے، ماوا نے چڑھ کر کہا تھا۔ لمبی چوڑی بحث کے بعد بالآخر ملازم اسے اندر لے آیا تھا اور حویلی کے مرکزی باغ میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ اتنی کوفت کیا کم تھی کہ اس کے بعد خواتین ملازماؤں نے آ کر انکوائری شروع کر دی۔ اب میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، اندر جاؤ اور جا کر جنت بی بی کو بتاؤ ماوا رجب علی ان سے ملنے آئی ہے۔ چوتھی مرتبہ جب ملازمہ اس سے کچھ پوچھنے آئی تو ماوا نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ ملازمہ اپنا سا منہ لے کر واپس چلی گئی۔ ماوا غصے اور اکتاہٹ سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، اسی ملازمہ کے ہمراہ ایک بہت خوبصورت لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ماوا گویا جھومی اٹھی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے زیادہ دلکش آواز تھی، اور خوبصورتی بذات خود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ماوا نے کچھ دیر پہلے ہلکی کوفت کو جھڑتے محسوس کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے وہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ شاید وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی۔ آپ مجھے نہیں پہچان سکتی۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام ماوا رجب علی ہے، میں آئرلینڈ سے آئی ہوں اور جنت بی بی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے ملازمین بہت ہی ناسمجھ اور اریٹیٹنگ ہے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے انہوں نے سوال پوچھ کر میرا دماغ پلپلا کر دیا ہے۔ ماوا کی بات پر وہ لڑکی ہنسی، جھرنوں سے دلکش ہنسی تھی۔ ملازمین کی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے، انہیں تو جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں اور بغیر انکوائری کے کسی اجنبی کو حویلی میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار جنت بی بی سے ملاقات ہو جائے سب کو پتہ چل جائے گا میں اس حویلی کے لیے کتنی اجنبی اور غیر ہوں، ماوا نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں الجھن سمیٹ آئی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو بالکل بھی نہیں پہچان پا رہی۔ ماوا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ لڑکی جو خود کو جنت بی بی بتا رہی تھی وہ مشکل 18 یا 19 سال کی رہی ہوگی۔ وہ جس جنت بی بی کی تلاش میں اس حویلی تک آئی تھی یقیناً یہ وہ نہیں تھی، اور اگر یہ وہ نہیں تھی تو پھر خود کو جنت بی بی کیوں کہہ رہی تھی؟ کوئی گڑبڑ سی گڑبڑ تھی، کیونکہ ماوا کے ذہن میں کوندا سا لپکا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا اس لڑکی کا چہرہ اسے جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی سلطانہ آنٹی کے کالج میں پڑھتی تھی، اور جب ماوا ان سے ملنے آئی تھی تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اس کا نام جنت نہیں تنوی تھا۔ اب وہ تنوی تھی یا جنت؟ ماوا سمجھ نہیں پا رہی تھی اور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی حال تنوی کا تھا۔ ماوا محاورتاً نہیں حقیقتاً اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ نو عمری کی ملاحت اور دلکشی اتنی تھی کہ یہ سوچنا بھی محال تھا کہ وہ کسی دور میں اس کی ماں پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی ہوگی۔ پھر اس نے بے ساختہ سر جھٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑایا
یہ تو انتہائی احمقانہ خیال تھا کہ یہ کم عمر لڑکی اس کی ماں کی ساس ہو سکتی ہے۔ شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اس نے شائستگی سے تمہید باندھی۔ مجھے جنت بی بی سے ملنا ہے جو اس حویلی کی مالکن اور دلاور حسین بھٹی کی بیوہ ہے۔ اوہ، تنوی بے ساختہ مسکرائی۔ آپ کو بی جان سے ملنا ہے؟ میں سمجھی آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ بی جان؟ ماما نے چونک کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر یہ لڑکی اپنی ماں کا پرتو تھی تو فیضان ماما نے غلط دل نہیں ہارا تھا۔ ماما نے بے اختیار سوچا تھا۔ جی ہاں، جنت بی بی میری نانی ہے، لیکن حویلی میں جو کہ کوئی انہیں نام سے مخاطب نہیں کرتا، اس لیے ملازماؤں نے یہی سمجھا کہ آپ مجھ یعنی میرے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ بائی دا وے، کیا میں آپ کا تعارف حاصل کر سکتی ہوں؟ تنوی نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، اپنا تعارف کروانے ہی تو آئی ہوں، ماما نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جسے طنز کا نام دیا جا سکتا تھا۔ میں ماوا رجب علی ہوں اور آئرلینڈ سے آئی ہوں۔ مختصر تعارف تو یہی ہے۔ اگر آپ کی نانی جان سے ملاقات ہو جائے تو باقی تفصیلی تعارف وہی کروا دیں گی، اور سچ بات ہے مجھے اس بات کی خوشی بھی زیادہ ہوگی کہ وہی مجھے حویلی میں متعارف کروائیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکے گی، تنوی نے شائستگی سے کہا۔ بی جان میڈیکل چیک اپ کے سلسلے میں انگلینڈ گئی ہوئی ہیں، 1 یا 2 ہفتوں کے بعد ان کی واپسی متوقع ہے۔ اوہ، ماوا کو بے ساختہ خوشی ہوئی۔ جنت بی بی کی حویلی میں غیر موجودگی ایک ایسا پلس پوائنٹ تھا جسے وہ بڑی سہولت سے اپنے حق میں استعمال کر سکتی تھی۔ حویلی میں کوئی بڑا موجود ہوگا، میرا مطلب ہے جنت بی بی کا کوئی بیٹا یا بیٹی۔ مستقیم ماموں موجود تو ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت زمینوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انتظار کر سکیں تو ضرور، میں انتظار کر لیتی ہوں، ماوا نے تیزی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے گیسٹ روم کھلوا دیتی ہوں، تنوی نے کہا، پھر ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ کلثوم، پچھلے والا گیسٹ روم کھلوا دو اور بی بی کا سامان وہاں رکھوا دو۔ آپ کھانا کھائیں گی یا چائے پینا پسند کریں گی؟ اس نے ماوا سے پوچھا تھا۔ کافی کے ساتھ اگر کچھ سنیکس مل جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ ماوا عادت سے مجبور تھی، فوراً بے تکلفی سے بولی۔ تنوی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ گیسٹ روم میں آرام کیجیے، میں کافی اور سنیکس بھجوا دیتی ہوں، تب تک ماموں جان بھی آ جائیں گے۔ ماوا اس بات میں سر ہلا کر ملازمہ کے ہاتھ پیچھے چل پڑی۔ ماوا نے بنظر غیر کمرے کا جائزہ لیا۔ اچھا تھا، ویسا ہی جیسا اتنی بڑی اور پرشکوہ حویلی کا گیسٹ روم ہو سکتا ہے، شاہانہ اور آرام دہ۔ اس نے سر ہلا کر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ملازمہ اس کا سامان رکھ کر جا چکی تھی۔ ماوا نے پہلے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے، پھر بیڈ پر نیم دراز ہو کر آگے کا لمحہ عمل ترتیب دینے لگی۔ لیکن کچھ بھی ترتیب دینا یا طے کرنا قبل از وقت ہوتا، کیونکہ جب تک حویلی کی مکینوں سے اس کی ملاقات نہ ہو جاتی کسی بھی نتیجے پر پہنچنا از حد مشکل تھا۔ لیکن یہ چند روز جب تک جنت بی بی واپس نہ آ جاتی اس حویلی کی بنیادوں میں جھانکنے میں بے حد معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ممی سے بات کرنے کا خیال آیا۔ ابھی اس نے بیگ سے سیل فون نکالا ہی تھا کہ دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بڑی جلدی آ گئی بے تم، ماوا نے سیل فون سائڈ پر رکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا۔ کلثوم نے ٹرالی بیڈ کے قریب رکھ دی تھی۔ بی بی آپ کیا لیں گی؟ ماما نے ٹرالی پر تفصیلی نظر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں لے لوں گی، تم جاؤ۔ ملازمہ ادب سے سر ہلا کر پلٹی، پھر جاتے جاتے رکی۔ بی بی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو تو 1 گھنٹی بھجا دیجیے گا۔ اچھا سنو، ماما نے کچھ خیال آنے پر اسے پکارا۔ یہ مستقیم بھائی صاحب زمینوں پر جاتے ہیں تو کب تک واپس آ جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اندازاً کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟